ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ کی ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ حضرات، کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسان میلاد پاک میں بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والا بتاتے ہیں، مگر ان کے دل میں نبی کا بغض ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پر درود و سلام نبی پر سلام پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو ایسی جگہوں پر انسان جھگڑا کر بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں تجھے پڑھنا ہوگا، ایک شخص کہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی؟ جس محفل میں 24 نمبر بیٹھ جائے تو ہوتا ہے کہ نہیں کبھی بھی کچھ طبقہ کہتا ہے اب میں جو مسجد میں بھی چلے جائے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نبی کا عاشق جو نبی پر درود پڑھتے نہیں تھکتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو نبی پر جو ہے درود سلام پڑھنے کو، اس مسئلہ کو شرک اور بدعت سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں پر جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں نبی کے عاشق، اگر تم نبی پر درود شریف پڑھتے ہو تو پڑھتے رہو، مگر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ پر نظر کر لو کہ رب کائنات نے کسے فرمایا ہے درود و سلام پڑھنے کا حکم، پروردگار عالم نے کسے دیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھو۔ اب پتہ یہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوا کرتی ہے، جس کے پاس ایمان ہوا کرتا ہے، وہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام کو شرک اور بدعت سے تشبیہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات، آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایمان والوں ہی کے لیے جنت پیدا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ذرا بولیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہی جنت پیدا رکھا ہے، بے ایمان کے لیے اللہ جنت نہیں بلکہ جہنم پیدا کر رکھا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو نہیں اور ان کو کرنا ہے، کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا نہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہوگی، جنت میں جانا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا، اگر جنت میں جانا ہے تو حج زکات بھی کرنا ہوگا، اگر جنت میں جانا ہے اور باپ کا خدمت بھی کرنا ہوگا، اگر جنت میں جانا ہے تو مصطفیٰ کا عاشق بھی بننا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ سے بغض ہے، مصطفیٰ سے تکرار ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے، قرآن اسے حکم دیتا ہے کہ تم مصطفیٰ پر درود پڑھو اگر ایمان رکھتے ہو، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنے والا کیوں بنے گا؟ حضرات، اس کے لیے اللہ نے جہنم پیدا کر رکھا ہے، تو ہمیں جھگڑا اور تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرات، بلکہ اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے جو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں اور مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، حضرات ہم انسان نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو 70,000 فرشتے بھی درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر میرے آقا کے مزار اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آ کر جو ہے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جب چلے جاتے ہیں جب شام کا وقت آتا
ہے اللہ کے فرشتے 70,000 فرشتے پھر آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا ہے۔ حضرات ہم انسان نہ پڑھے اس سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنے کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں، اور کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جن فرشتوں کو ایک بار موقع دے دیا کرتا ہے دوبارہ موقع بھی ملا نہیں کرتے۔ حضرات ہم آپ لڑا کرتے ہیں، مگر آئیے میں آپ کو بتاؤں درود پاک کی برکت کیا ہے، درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ۔ راستے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو سنو، آپ جو ہے آرام کر لیا جائے، آرام کر لیا جائے۔ تمام صحابی جمع ہو گئے، بیٹھ گئے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں کی جماعت بتاؤ ذرا یہ تو بتاؤ کسی کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے، اس لیے کہ بھوک لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، جب میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا، صحابیوں میں سے ایک صحابی اٹھے اور اپنے جھولی سے ایک جاؤ کی اپنی جھولی سے جاؤ کی سوکھی روٹی نکالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاؤ کی سوکھی روٹی کھا کر وہ صحابی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ صحابی تمام اسلامی کام بھی کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہونے کا تو دم بھرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا کرتے، جو ہفتوں کا عید ہوا کرتا ہے۔ حضرات ہم تو لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ہم تو پلاؤ کھاتے ہیں، ہم تو بریانی کھاتے ہیں، کھا کر جو ہم خوب سوتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ صحابیوں کی جماعت تھی، کبھی کھاتے کبھی بھوکے رہ جاتے، کبھی کھاتے کبھی کھانا میسر ہوتا کبھی نہیں ہوتا، مگر عالم یہ تھا کہ جو ان کا جو ہے تقوی اور جو ہے عبادت کا سلیقہ یہ تھا کہ جو اذان ہو جاتی جہاں پر رہتے وہیں پر نماز کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملاحظہ فرمائے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کچھ کھانے کو سامان ہے، اللہ اکبر وہ صحابی رسول اٹھے اور اپنے جھولی سے جو سوکھی جو کی روٹی نکالا، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ تو پیش کرنا ہی تھا کہ تمام صحابیوں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک شہد کی مکھی آئی اور تمام صحابی کرام کے سروں پر گھومنا شروع کر دی اور زوردار آواز سے بولنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے عرض کیا آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک یہ شہد کی مکھی ہمارے سروں پر چکر کاٹ رہی ہے اور زوردار آواز سے بول رہی ہے، گرجدار آواز سے بول رہی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیا بول رہی ہے؟ تب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سنو، یہ شہد کی مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی سوکھی جو کی روٹی کھائیں گے، سوکھی جو کی روٹی تناول فرمائیں گے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دور اس پہاڑ میں نے بہت ہی جو ہے مزیدار، بہت ہی شفاف شہد جو ہے بنا چکی ہوں، مگر اے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں وہ شہد لا کر پیش کر دوں۔ اے میرے آقا آپ کسی صحابی کو حکم دے دے تاکہ وہ میرے ساتھ جائے اور اس پہاڑ کے کوہ میں جانے کے بعد وہ شہد لاوے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور آپ اپنے صحابی کی جماعتوں کے ساتھ آپ بھی تناول فرمائے، آپ کے صحابی بھی سوکھی جو کی روٹی کے ساتھ یہ شہد کھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شہد کی مکھی عرض کر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کہہ دے سبحان اللہ،
حضرت علی سے حکم فرمایا اے علی آپ ان شہد کی مکھی کے ساتھ ہو لے اور جائے شہد نکال کر لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، وہ شہد کی مکھی کے ساتھ اس پہاڑ کے کھو میں تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھا کہ شہد کی مکھی حقیقت میں شہد لگا رکھی ہے۔ حضرت مولا علی نے اس شہد کو لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے آقا نے تمام صحابیوں کی وہ شہد عنایت فرمایا اور اس صحابیوں کی جماعت میں وہ جو جو کی سوکھی روٹی کے ساتھ شہد کھایا تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آج تک ایسا شہد نہیں کھایا تھا۔ کہتے سبحان اللہ، یا رسول اللہ آج تک میں نے ایسا شہد نہیں کھایا تھا۔ پھر اچانک وہی شہد کی مکھی پھر سروں پر چکر کاٹنا شروع کر دی۔ جب اتنا عرض کر رہے تھے صحابی کرام تو پھر وہ شہد کی مکھی صحابی کے سروں پر چکر کاٹنا شروع کر دی۔ پھر اسی طرح زوردار آواز سے بولنا شروع کی۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اب ہم لوگ شکم شیر ہو گئے، ہم تمامی لوگوں کا پیٹ بھر گیا، ہم نے شہد کے ساتھ روٹی جو ہے کھا لی ہے، اب یہ شہد کی مکھی کیوں ہمارے سروں پر چکر کاٹ رہی ہے، ناچ رہی ہے اور زوردار آواز سے بول رہی ہے۔ جب اتنا کہنا تھا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں کی جماعت سنو سنو، میں نے شہد کی مکھی سے کچھ سوال کر دیا۔ حضرات میرے آقا ہے جو تمام چیزوں کے نبی ہے، میرے آقا جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، میرے آقا چرندوں پرند کی بولی بھی سمجھتے ہیں، تمام یہاں تک کہ درخت کی بھی بولی میرے آقا سمجھا کرتے ہیں، میرے آقا جانوروں کی بولی بھی سمجھا کرتے ہیں، تمام چیزوں کو بولی جو ہے سمجھا کرتے ہیں، بولا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے میرے نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے صحابیوں کی جماعت میں نے شہد کی مکھی سے کچھ سوال کر دیا ہے۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے شہد کی مکھی سے کون سا سوال کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے شہد کی مکھی سے یہ پوچھا ہے کہ اے شہد کی مکھی ذرا یہ تو بتا کہ تو شہد بناتے کیسے ہے؟ سبحان اللہ، تو شہد بناتے کیسی ہے؟ آقا کریم نے جب شہد کی مکھی سے سوال کیا تو شہد کی مکھی میری بارگاہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی میرے آقا میں پھولوں کے باغ میں جاتی ہوں۔ کہتے سبحان اللہ، میں پھولوں کے باغ میں پھولوں کے چمن میں جاتی ہوں اور پھر اس پھول کو چوس کر اپنے چھتوں میں لا کر رکھ دیتی ہوں، یا رسول اللہ بس یہی شہد ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے شہد کی مکھی ذرا یہ تو بتا جس چمن میں جس باغ میں تو جاتی ہے پھولوں کے رس چوستی ہے وہاں پر تو قسم قسم کے پھول ہوا کرتے ہیں، کوئی پھول میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھول تیکھا ہوتا ہے، ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، مگر میں نے جو یہ شہد کھایا ہے میں نے بہت لذیذ میٹھا شہد پایا ہے۔ اے شہد کی مکھی ذرا یہ تو بتا کہ تو شہد میں مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے، شہد میں مٹھاس کہاں سے لاتی ہے؟ جب میرے آقا نے سوال کیا تھا تو شہد کی مکھی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ یہ حقیقت بات ہے کہ میں چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کے رس چوستی ہوں، ہر طریقے کے پھول جو ہے چوستی ہوں، پھر اسے اپنے چھتے میں لا کر رکھ دیتی ہوں، تو یہ شہد جو ہے پھر کبھی جو ہے اتنا مٹھاس جو آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے میں آپ کو بتاؤں یا رسول اللہ، اور کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں یا رسول اللہ، میرا عمل یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، یا رسول اللہ جب باغ میں پہنچتی ہوں، جب پھولوں کے باغ میں جاتی ہوں، میں پھولوں کے چمن میں جاتی ہوں تو پھولوں کے رس کی چوستی رہتی ہوں اور ایک طرف آپ پر درود و سلام بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ اے میرے آقا شہد میں جو یہ مٹھاس آپ نے پایا ہے یہ کسی اور کے نسبت سے نہیں، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے میں نے شہد میں مٹھاس پیدا کیا ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ایک شہد کی
کی مکھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف درود و سلام پڑھ کر اپنے جو ہے شہد میں مٹھاس پیدا کر سکتی ہے تو ہم سنیوں کو نہیں میلاد میں نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنی عبادتوں میں مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرات جو جس کا نصیبہ ہے جس کا لگاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کریم پر درود شریف پڑھنے سے کتراتا نہیں ہے بلکہ حکم ہوتا ہے بندہ دنادن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جس انسان کو نبی سے بغض ہوتا ہے پھر وہ کتراتا ہے اور مسئلہ بھی بگاڑتا ہے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے جو ہے اوپر درود شریف پڑھنے والا درود و سلام پڑھنے والا بنایا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، حضرات وہ اپنے حشر جو ہے اپنے لیے سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور مزید یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا عاشق بنایا ہے، مصطفیٰ کا عاشق بنایا ہے۔ تو حضرات جب مصطفیٰ کا عاشق ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی بک بالصلاۃ، یعنی نماز میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ حضرات جو عاشق بنے گا زبانی نہیں بلکہ عاشق وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ حضرات ہم ایسی زندگی گزارے اس لیے کہ میرے پیارے ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کا عاشق ہے، مگر ہماری زندگی ہمارے عمل سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم مصطفیٰ کا عاشق ہیں۔ ایسا بھی عاشق ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا ہو کر نماز چھوڑ بیٹھے، مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا ہو کر روزہ سے دور ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، بلکہ بندہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ ابھی میری عمر کا ہوئی ہے، ابھی جو ہے باقی ہے، جب بڑھاپا کا عالم ہوگا ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ مگر اے میرے پیارے آپ کو پتا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو جائے اللہ کے فرشتے ہمارے اور آپ کا کام تمام کر دے، اس لیے آپ حتی الامکان اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنی عاقبت کو درست کر لے، اور جب آپ کی عاقبت درست ہو جائے گی تو آپ کامیابی کی ضمانت لے کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر آپ حضرت حافظ بخاری سہیل صاحب قبلہ سے